نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 58 کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ چلیں، سب سے پہلا لفظ ہے انا۔ ٹھیک ہے، انا کا میننگ ہے آپ لوگوں کو ہوپ فلی بائی ہارٹ ہو چکا ہوگا۔ انا کا میننگ، انا مطلب بے شک، انڈیڈ، کسی بھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے انا کا لفظ آتا ہے۔ تو انا کا میننگ ہوگا بے شک، انڈیڈ۔ اللہ، اللہ کیا ہے؟ نام ہے۔ تو جب بھی کوئی نام آئے گا، کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، کسی شخصیت کا نام، تو نام ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ لفظ کا روٹ لیٹر ہے الف لام ہا۔ اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ، انڈیڈ اللہ۔ یامرکم، یامرکم دو ورڈز ہیں، یامرو پلس کم۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں یامرو کیا ہے۔ یامرو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے امپرفیکٹ ٹینس ہمیشہ یتان سے شروع ہوتے ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا پھر وہ۔ دو میننگ ہوتے ہیں، تاکہ میل کے لیے تم ہوتا ہے، فیمیل کے لیے وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور الف کا میننگ ہوتا ہے میں، اور نون کا میننگ ہوتا ہے ہم۔ تو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ۔ فعل مضارع ہمیشہ یتان سے شروع ہوتے ہیں، یا تا الف نون۔ یا ہو گیا، اور آگے ورڈ کیا آ رہا ہے؟ روٹ لیٹرز آ رہے ہیں ہمارے، حمزہ، میم، را۔ حمزہ میم را، آپ ایسے بھی حمزہ لکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ حمزہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الف کے اوپر ایسے چھوٹا سا حمزہ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ حمزہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو دونوں ہی سیم ہے۔ امرا، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ ٹھیک ہے، امر ہم کہتے ہیں نا، فعل امر، حکم امر، تو امر کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ ٹھیک ہے، تو یا مطلب یا، امرا حکم دیتا ہے۔ کون حکم دیتا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر نام آ گیا، ان اللہ، بے شک اللہ، یا وہ امرا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نام آ جائے کبھی بھی، تو اس کے بعد وہ یا اس سے پہلے وہ لکھا ہو، تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نام کو ڈائریکٹ ہم کہیں گے بے شک اللہ حکم دیتا ہے۔ لیکن جب ہم لفظی ترجمہ کریں گے، جب توڑ توڑ کے ترجمہ کریں گے، تو سارے لفظوں کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سینٹنس بنا رہے ہیں، تو بے شک اللہ حکم دیتا ہے۔ تو انا، بے شک اللہ، اللہ یا وہ امرا حکم دیتا ہے۔ کس کو حکم دیتا ہے؟ کم۔ کم یہاں پر کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن۔ اٹیچ پروناؤن جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو اٹیچ کہتے ہیں۔ ضمیر متصل، ضمیر متصل، متصل کا بھی مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا اٹیچ پروناؤن کو آبجیکٹ پروناؤن اگر کہیں لکھا ہوا ہے، تو اٹیچ پروناؤن کو آبجیکٹ پروناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ کم کا مطلب ہوگا تم سب کو، تم سب کو، یعنی یو all. He, اللہ orders you all. اللہ command you all. ٹھیک ہے، ہمارا مطلب حکم، کمانڈ، آرڈر۔ انا، بے شک اللہ، اللہ یا وہ امرا حکم دیتا ہے، کم تم سب کو۔ کن سب کو؟ ہم سب کو۔
یعنی ہم ایمان والوں کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان جنرل بات کہی، تو ہم سب کو اللہ حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، دیٹ. اب دیکھیں یہ ان آیا، ان آیا، انا اور ان، چار الفاظ ہیں. ہم نے آپ لوگوں کو شاید پہلے لکھایا بھی ہوگا ملتے جلتے. انا، ان، انا، چار ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اف، اگر. اف یا اگر. ٹھیک ہے، ملتے جلتے ہیں نا، اگر ساتھ میں لکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو یاد رہے گا. اف یا پھر اگر. کس کا ترجمہ ہے؟ ان کا ترجمہ. ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، اف اللہ ولس، تو ان کا ترجمہ ہوگا اگر. انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا ترجمہ کبھی کبھی ناٹ میں بھی آتا ہے، نہیں میں بھی آتا ہے، وہ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن ان کا جنرل ترجمہ اگر ہے. انا کا ترجمہ ہوگا بے شک، انڈیڈ. ٹھیک ہے. ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، دیٹ. ہم جملہ جوڑتے ہیں نا یہ کہ، تو کہ کا ترجمہ آ جاتا ہے ان، کہ دیٹ. اور انا کے دو ترجمے آتے ہیں ان دونوں کو ملا کے، کہ بھی آتا ہے اور بے شک بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی انڈیڈ بھی آ جائے گا کبھی کبھی، اور دیٹ بھی آ جائے گا. یہ دو ترجمے ہوتے ہیں ان کے. تو ان، سوری، انا کے، ناٹ ان کے. ان کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے دیٹ. اور یہ ہے انا کا ترجمہ. ان مطلب اگر، انا مطلب بے شک. ان مطلب کہ، انا کے دو ترجمے ہیں کہ اور بے شک. ٹھیک ہے. ان مطلب اف، انا مطلب انڈیڈ. ان مطلب دیٹ، اور انا مطلب دیٹ اور انڈیڈ. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں یاد رکھیے، کیونکہ ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ترجمہ مکس ہو سکتا ہے، تو اسی لیے یاد رکھے کہ ان، انا، ان، انا. انا بے شک، اللہ اللہ، یا وہ ہمارا حکم دیتا ہے کم تم کو، ان کے، کہ تو ادو، دیٹ، یا تو ادو. اب یہ تو ادو کیا ہے؟ یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم امر ہے. اللہ رب العزت کمانڈ کر رہے ہیں نا، حکم امر ہے یعنی امپیریٹو ہے. امپیریٹو جس کو آرڈر بھی کہا جاتا ہے، آرڈر دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کیا آرڈر دے رہے ہیں؟ پہلے تو واو الف اینڈ میں آ رہا ہے. واو الف ہمیشہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ پلورل کے لیے ہوتا ہے. اب یاد رکھیں کہ آرڈر جب بھی آئے گا، حکم جب بھی آئے گا، حکم امر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے نا، ڈو. تو جب بھی ڈو آئے گا اس کے اندر تم خود بخود آ جائے گا. کیوں آ جائے گا؟ کیونکہ جب آپ کے سامنے کوئی موجود ہوتا ہے تو آپ اسی کو حکم دے سکتے ہیں. کوئی غائب انسان ہے یا وہ جو موجود نہیں ہے، ایبسینٹ ہے، اس کو آپ حکم نہیں دیتے، یا اپنے آپ کو حکم نہیں دیتے. اپنے آپ کو جو کرنا ہے وہ خود کر لیتے ہیں، حکم دے کے نہیں کرتے. اسی طرح کوئی غائب ہے، اس کو آپ حکم نہیں دے سکتے، صرف آپ کس کو حکم دے سکتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے موجود ہے. تو جو سامنے موجود ہے اس کے لیے تم خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے. لکھا ہوا نہیں دکھے گا لیکن تم خود بخود آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. واو الف تم، واو الف مطلب تم سب. تو ادو میں تا بھی آ رہا ہے، یتان کا تا، تا کا مطلب ہو جائے گا تم. ادو، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، دال، یا. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے حمزہ، ٹھیک ہے، واؤ کے اوپر چھوٹا. اچھا یاد رکھیں حمزہ جو ہے نا کبھی بھی الگ سے نہیں لکھا جاتا. حمزہ کے لیے ہمیشہ ایک سیٹ کا انتظام ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. کس کے اوپر بیٹھتا ہے؟ یا تو وہ الف کے اوپر بیٹھتا ہے، یا واؤ کے اوپر بیٹھتا ہے، یا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. الگ سے لکھا ہوا نہیں آتا. ہاں کہیں کہیں آتا بھی ہے، لیکن جنرلی آپ اگر دیکھیں گے کہ الف یا واؤ یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا تو آپ الف واؤ یا نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں پر یہ ویک لیٹرز ہیں نا، کمزور لیٹرز ہیں، تو ان کے اوپر حمزہ بیٹھتا ہے. تو اگر کہیں پر آپ کو ان تین ویک لیٹر، تین کمزور لیٹر کے اوپر حمزہ لکھا ہوا دکھائی دے تو آپ کمزور لیٹر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے، کیونکہ وہ ان کے اوپر حاوی ہو گیا نا، بیٹھ گیا.
تو اب حمزہ پڑھا جائے گا، الف واو یا نہیں پڑھا جائے گا. تو یہاں پر دیکھیں آپ کو واو کے اوپر حمزہ دکھائی دے رہا ہے، تو آپ اس کو واو کو نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ حمزہ کو پڑھ رہے ہیں. ورنہ آپ اس کو کیا پڑھتے، تو پڑھتے، کھینچ کے پڑھتے. لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تاپ تاپش تو، حمزہ زبر آ، تو ادو، اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. تو حمزہ، یہ خیر گرام اس کا رول ہے، تجوید کا رول ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیے. حمزہ دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، حمزہ دال یا. تو یا اس کے اندر کیا ہے، ویک واول ہے، ویک لیٹر ہے، کمزور لیٹر ہے، اسی لیے یہاں سے غائب ہو گیا. ویک لیٹر عربی زبان میں تین ہے، الف واو یا. اب یہ کیا کرتے ہیں، کمزور ہے نا، حرف علت ہے، علت. تو یہ کمزور ہے، اس کی وجہ سے یا تو ان کو کوئی بھگا دیتا ہے پوری طرح سے، تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، پورے حذف ہو جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ ایک دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں، الف کی جگہ واو، واو کی جگہ یا کی جگہ الف، اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کر لیتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو روٹ لیٹر میں دکھائی دے رہا ہے حمزہ دال یا، لیکن یہاں پر اس لیے نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ یا جو ہے ویک لیٹر ہے، کمزور لیٹر ہے. تو تا کا مطلب ہو گیا تم، واو الف مطلب سب، اور حمزہ دال یا ادا، یا ادا کر دو یعنی دے دو، تم سب دے دو، تم سب ادا کر دو، تم سب دے دو. ٹھیک ہے. تو اللہ کیا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب دے دو، تم سب ادا کر دو. ادا کر دو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادا کر دو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کیا ادا کر دو، الامانات، الامانات. اب ال سے شروع ہو رہا ہے، تو جو ورڈ بھی ال سے شروع ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، خاص اسم ہوتے ہیں، پراپر ناؤن ہوتے ہیں. ال کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ال کسی بھی ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے. امانات، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ میم نون، امانہ. امانات امانت کا پلورل ہے، امانت. امانتن کا پلورل ہے اماناتن. دیکھیں اینڈ میں کیا آ رہا ہے، آتن یا آتن. اب وہ سنگل زبر پہ زیر بھی ہو سکتا ہے، آتو یا آتی. تو جب بھی کسی بھی ورڈ کے آخر میں آتن یا آتن آ جائے، یا آتو یا آتی آ جائے، تو وہ کیا ہوگی، فیمیل پلورل، جمع مؤنث. کیا ہوگی، فیمیل پلورل، جمع مؤنث ہوگی. تو جیسے جنتن، جنت کیا ہے، ایک جنت. جناتن، جناتن بہت ساری جنتیں. مسلمتن یعنی ایک مسلم عورت. مسلماتن، مسلماتن. اسی طرح اگر ہم کہیں مؤمنتن، مؤمنہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں مؤمنہ، مؤمنہ. وہ جب ہم پوز کر دیتے تو اس طرح سے پڑھتے ہیں، ورنہ ورڈ تو مومنتن ہوتا ہے. مؤمنتن، تو اس کا پلورل کیا ہوگا، جمع کیا ہوگی، مومناتن یا مومناتن. تو یہاں پر اسی طرح امانتن، یہ ہم نے غلط لکھ دیا، اس طریقے سے آئے گا. اما امانتن ایک، اور امانات مطلب بہت ساری امانتیں. تو یہاں پر الامانت کا میننگ کیا ہوگا، امانتیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، دے دو لوگوں کو ان کی، تو ادو، ان کے تا تم والی سب، ادو ادا کر دو، الامانات امانتیں. ابھی انشاءاللہ ہم اس کا ایکسپلینیشن بتائیں گے کہ کس امانت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو بات کلیئر ہو جائے گی. امانتیں یعنی جو بھی ان کے ٹرسٹ ہیں وہ ان کو لوٹا دو. ٹھیک ہے. دا ٹرسٹ، دا کس کے لیے آ گیا، ال کا ترجمہ ہو گیا امانات، ٹرسٹ. اور امانت کا اردو میننگ تو امانت ہی ہوتا ہے. انا بے شک اللہ، اللہ یا وہ، امرا حکم دیتا ہے، کم تم کو، ان کے تا تم والی سب، ادو ادا کر دو، دے دو، الامانات امانتیں. الا، الا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. الا مطلب طرف.
तरफ, तरफ और इला का एक तर्जुमा तक भी होता है और तरफ भी होता है, ठीक है। तरफ, टू, किसकी तरफ, इला अहलिहा। दो वर्ड्स हैं, अहल प्लस हा। पहले हम अहल देख लेते हैं। अहल, अहलुन, इसके रूट लेटर है हमजा हा लाम। अहल का मतलब होता है ओनर, हकदार, ठीक है। या फिर अहल का तर्जुमा कभी कभी पजेसर भी होता है, ठीक है, यानी कोई चीज को रखने वाला, लेने वाला। तो पर यहाँ पर अहल का तर्जुमा कहीं कहीं अहल भी आता है, हकदार भी आता है, ठीक है। तो अहल मतलब हकदार। हा, हा क्या है, अटैच प्रोनाउन। जमीरे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है इसीलिए मुत्तसिल है। हा मतलब उसके हकदार, इट्स, किसके हकदार, अमानत के हकदार को उसकी अमानत लौटा दो। अब से फॉर एग्जाम्पल, हम जनरली जो अमानत किसको समझते हैं, हम किसी के पास अपना पैसा रखवा दें, हम किसी के पास अपने जेवरात रखवा दें, या हम अपनी कोई चीज रखवा दें, हम उसको अमानत कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो व तआला क्या कह रहे हैं कि अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास है तो उसके हकदार को उसे लौटा दो। किन अमानतों की यहाँ पर बात हो रही है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन में, लेकिन एक वो जनरल कॉन्सेप्ट हम लोगों को सबको पता है कि अमानत का मतलब वो है जो किसी और की चीज है लेकिन किसी और की कस्टडी में पड़ी है। यानी वो असल उसका ओनर, असल उसका मालिक कोई और है, लेकिन उसने संभालने के लिए या किसी वजह से अपनी चीज किसी और के पास रखवाया है, तो वो हो गई अमानत। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जो उसका हकदार है, जो उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, उसको उसकी अमानत लौटा दो। वह इज़ा हकम तुम बैनन, पहला हुक्म क्या है कि अमानतों को उनके, अमानत के जो मतलब वो हैं अहल, जो हकदार है उनको लौटा दो। अब दूसरा हुक्म यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वह इज़ा हकम तुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल। व, और, वाव क्या है, वाव यहाँ पर हरफे अतफ है, हरफे अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दो जुमलों, दो सेंटेंस, दो वर्ड्स, दो लफ्जों को जोड़ने का काम करता है। तो वाव का तर्जुमा क्या होगा, और, एंड, इंग्लिश में एंड, और इजा, जब, व्हेन, इजा का मतलब होता है जब। तो एक वर्ड होता है इजा, एक होता है इज, और एक होता है इजन। इजा का मतलब होता है जब, इज का मतलब भी होता है जब, और इजन का मतलब होता है तब, ठीक है। ये भी मिलते जुलते लफ्ज हैं तो इसका मीनिंग याद रखिए। इजा और इज का मतलब होता है जब, और इजन का मतलब होता है तब। और जब हकम तुम, अब दो ये भी क्या है, अल्लाह, ये पास्ट टेंस है, फेले माजी है, फेले माजी है, पास्ट टेंस है, इसके रूट लेटर है हा काफ मीम, हा कामा, और एंड में क्या आ रहा है, तुम यानी तुम। हकमा, हकम मतलब हुक्म दो, यानी कि फैसला करो। जब तुम फैसला करो, तुम यानी तुम, यू, तुम यानी यू, और हकमा यू जज। जब तुम फैसला करो, जब तुम जज करो, यानी तुम्हारे पास कोई मैटर आया है, तुम किसी के दरमियान क्या कर रहे हो, फैसला कर रहे हो। तो हकमा हुक्म से बना है, हकम, हकम कहा जाता है, हा काफ मीम रूट लेटर जो है ना, कहा जाता है अक्ल की पुख्तगी को। यानी वही इंसान फैसला कर सकता है ना जिसके पास शऊर है, अक्ल है। तो हकमा का मतलब होता है अक्ल की पुख्तगी, यानी कि जिसके पास उस चीज को सॉर्ट करने की, उस चीज को सॉल्व करने की क्या है, सलाहियत है, ठीक है, स्किल है। जी, और अदल करो भी आएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर अदल दूसरी बात आ रही है, आगे आ रही है कि जब तुम फैसला करो, वह और इजा जब हकमा, फैसला करो तुम सब फैसला करो, बैना, बैना इसके रूट लेटर है बा या नून, बैन, बैन मतलब दरमियान,
बिटवीन, ठीक है, दरमियान यानी बिटवीन। किसके दरमियान? अन्नासी। अन्नासी, इसके रूट लेटर है नून वाव सीन। ये काय से शुरू हो रहा है? अल से शुरू हो रहा है। अल का तर्जुमा इंग्लिश में क्या होता है? द। और उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होता। अल से शुरू होने वाले तमाम लफ्ज इस्म होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। अन्नास रूट लेटर है नून वाव सीन। इंसान यानी लोगों के, लोगों के। बिटवीन द पीपल, अल का मतलब हो गया द, और नास मतलब पीपल। बिटवीन द पीपल, लोगों के दरमियान जब तुम फैसला करो। अन तहकुमु, तो ये क्या करना है? अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या हुक्म दे रहे हैं? अन के, दैट, या इंग्लिश में टू। हम जुमला बनाने के लिए हमने कहा था ना कि ये जो छोटे छोटे हुरूफ होते हैं, ये जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन या फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। हम अपने जुमले के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं उनको। तो असल तो तर्जुमा दैट होता है, लेकिन यहाँ पर टू लिया गया है जुमला बनाने के लिए, सेंटेंस प्रॉपर बनाने के लिए। अनके तहकुमु, तहकुमु ये फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। यतान का ता है, वाव अलिफ आ रहा है एंड में, रूट लेटर है बीच में, हा काफ मीम, हकम। ता, यतान का ता है, ता का तर्जुमा होगा तुम। अच्छा, यहाँ पर देखे, ता के दो तर्जुमे होते हैं ना, तुम या फिर वो। मेल के लिए तुम होता है, फीमेल के लिए वो होता है। तो अब हम तुम लें या वो लें? तो एंड में हम देख रहे हैं वाव अलिफ आ रहा है। वाव अलिफ किसके लिए आता है? मेल के लिए आता है। तो इसमें तर्जुमा कौन सा होगा? तुम का होगा, क्योंकि वाव अलिफ सिर्फ मेल के लिए यूज होता है वर्ड, मैस्कुलिन के लिए होता है, मुजक्कर के लिए होता है, इसीलिए हम वाव का मेल का तर्जुमा लेंगे, तुम का तर्जुमा लेंगे, वो का तर्जुमा नहीं लेंगे, फीमेल नहीं लेंगे। तो ये तर्जुमा नहीं आएगा। तो क्या हो गया? तुम। और वाव अलिफ मतलब सब, प्लूरल के लिए हो गया सब। हकमा फैसला करो। ये हमने आप लोगों को, सॉरी, ये हमने आप लोगों को इम्परफेक्ट टेंस बनाया, लेकिन बताया, लेकिन ये हुक्म है, ये हुक्म अम्र है। अल्लाह सुब्हानहू ताला कमांड कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, ये क्या है? हुक्म अम्र है, कमांड है, ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है, ठीक है। तुम सब फैसला करो, ता तुम वावली सब, हकमा फैसला करो, बिल अदली। बी और अल अदल दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पहले बी को देख लेते हैं। बी क्या है? हरफे जर, प्रपोजिशन है। बी मतलब से या साथ, विद, ठीक है, साथ। किसके साथ? अल अदल। अल से शुरू हो रहा है, अल का तर्जुमा हो जाएगा द, और उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होगा। अल अदल भी इसम है, नाउन है। अदल के रूट लेटर है आइन दाल लाम। अदल का मतलब होता है इंसाफ, इंसाफ, विद द जस्टिस। तो जब तुम फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। वह और इजा जब हकमा फैसला करो तुम सब बहिना दरमियान, अन्नासी लोगों के दरमियान, अनके ता तुम वाउली सब हकमा फैसला करो, बी साथ अल अदली अदल के साथ यानी जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ। इन्ना बेशक, इंडीड सेम वर्ड आ रहा है, इंडीड बेशक, अल्लाह अलिफ लाम हा अल्लाह, अलिफ लाम हा अल्लाह मतलब अल्लाह आ जाएगा, इसका रूट लेटर्स हैं अलिफ लाम हा। अल्लाह क्या हो गया? नाम है, तो ये हो जाएगा इस्म, नाउन। अल्लाह निइम्मा, निइम्मा नून आइन मीम, इसके रूट लेटर्स है। निइम्मा मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी। बहुत ही बेहतर या बहुत ही अच्छी का तर्जुमा होगा निइम्मा, नियामत वाली यानी कि बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, एक्सेलेंटली।
ٹھیک ہے. انا بے شک اللہ اللہ نعمہ بہت ہی اچھی بہت بہتر یعظکم. یعظکم یا فعل مضارع ہے امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے. واو آئن زوئیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وا آئن وا این زو. اچھا یہ دو ورڈز ہیں یا یزو پلس کم دو ورڈز ہیں. پہلے ہم یا یزو دیکھ رہے ہیں جو کہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. یا یزو میں یا مطلب وہ اور وعزا. اب دیکھیے یہاں پر بھی وہی بات آ گئی جیسے تو ادو میں آ رہی تھی حمزہ واؤ یا اس کے روٹ لیٹر سے. یہاں پر کیا ہے واؤ آئن زو این روٹ لیٹر ہے لیکن آپ کو واؤ نہیں دکھائی دے رہا شروع میں. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ واؤ ویک لیٹر ہے حرف علت ہے. تو حرف علت کبھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں ڈراپ ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں. تو واز کرتا ہے یعنی نصیحت کرتا ہے. بے شک وہ نصیحت کرتا ہے. وہ کون؟ اللہ نصیحت کرتا ہے. انا بے شک اللہ اللہ نیما بہت ہی بہتر یا وہ واضح واز کرتا ہے. واز کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نصیحت. ٹھیک ہے. واز کرتا ہے نصیحت کرتا ہے ایڈوائز کرتا ہے کس کو؟ کم. کم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے. تم کو تم سب کو یو آل تم سب کو نصیحت کرتا ہے. بی ہی بی اور ہی بی پلس ہی. بی کیا ہے؟ حرف جر پریپوزیشن ہے. اور ہی کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے. بی ہی بی مطلب ود اور ہی مطلب اٹ. اس کی سوری اس کی. حرف جر ہمیشہ جب بھی آئیں گے تو اس کا ترجمہ پہلے نہیں کیا جائے گا. اردو زبان میں ہمیشہ حرف جر کے آگے جو ورڈ ہوتے ہیں اس کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے. اس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. بی مطلب ود یا کی اور ہی مطلب اٹ یا اس کی. کس کی نصیحت کر رہا ہے؟ کہ تم لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو اور لوگوں کو ان کی امانتیں ادا کر دو. یہ اللہ تمہیں بہترین نصیحتیں کر رہا ہے. انا بے شک انڈیڈ اللہ اللہ الف لام ہا اللہ مطلب اللہ اسم ہے ناؤن ہے. بے شک اللہ کانا پاسٹ ٹینس ہے فعل ماضی ہے. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. دیکھیں واو کی جگہ الف آ گیا تو الف واو یا تین ویک لیٹر ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کرتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر الف واو کی جگہ لے لی اس نے. تو کانا کے روٹ لیٹر ہیں کاف واو نون. کانا کے تین ترجمے ہوتے ہیں کاف واو نون روٹ لیٹر کے. ہے تھا ہونا. کیا کیا ترجمے ہوتے ہیں؟ ہے تھا ہونا. لیکن از واز اور بی از واز بی. لیکن جب بھی اللہ کے لیے آئے گا تو اللہ کے لیے ہمیشہ از کا ترجمہ ہوگا ہے کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے. بے شک اللہ ہے کیونکہ اللہ کی کوئی چیز پاس میں نہیں جائے گی نا. بے شک اللہ تھا یا اب نہیں رہا نعوذ باللہ. تو بے شک اللہ ہے جب بھی کانا آئے گا تو بے شک اللہ ہے. سمیعن سین میم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دو زبر پر ختم ہو رہا ہے. جو ورڈ دو زبر دو زیر دو پیش پر ختم ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں ناؤن ہوتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. تو جو بھی ورڈ تنوین پر ختم ہوتے ہیں وہ ناؤن ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں. سمع سننے والا خوب سننے والا. all hearing اللہ خوب سننے والا ہے. اور کیا ہے اللہ؟ بصیرہ با سوادرا یہ بھی دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ اسم ہے ناؤن ہے. خوب دیکھنے والا دیکھنے والا. all seeing all watching. ٹھیک ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ اس بات کو سن رہا ہے کہ تم نے لوگوں کی سن اور دیکھ رہا ہے کہ تم نے لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کی یا ان کو ان کی امانتوں کو خیر کے ساتھ لوٹا دیا، یا جب اللہ رب العزت نے حکم کا فیصلہ دیا، فیصلہ کا حکم دیا، تو تم نے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا یا نہیں کیا، تو یہ اللہ رب العزت خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب سارے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں شاید کے۔ انا بے شک، اللہ اللہ، انا بے شک اللہ اللہ، یا وہ امرا حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، ان کے تا تم واولے سب ادو ادا کر دو، دے دو، الامانات امانتیں، الا طرف اہلیہا، اس کے اہل کی طرف، مطلب اس کے حقداروں کی طرف۔ اب یہ الہ حرف جر ہے، اس لیے ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھتے ہیں، الہ کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس کے حقداروں کی طرف لوٹا دو، اس کے حقداروں کو دے دو۔ وہ اور اذا جب حکما فیصلہ کرو، تم سب فیصلہ کرو، بینا درمیان، اناسی لوگوں کے درمیان، ان کے تا تم واولے سب حکما حکم دو یا فیصلہ کرو، بی ساتھ العدلی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ انا بے شک اللہ اللہ، نعما بہت ہی بہتر، یا وہ وعظہ نصیحت کرتا ہے، تم کو، بھی کی ہی اس کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ بھی حرف جر ہے، اس لیے ہی کو پہلے پڑھ لیں گے۔ تو بے شک اللہ بہت بہتر، اب دیکھیں یہاں پر اللہ نام آ گیا تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں جب آپ جملہ بنائیں، ترجمہ کریں گے لفظی تو آپ وہ کہیے، جملہ بنائیں گے تو سینٹینس کے طور پر آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ بہت بہتر نصیحت کرتا ہے تم کو اس کی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، تو ہم یوں نہیں کہیں گے بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے، بلکہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے، توڑیں گے تب ہر لفظ کا ترجمہ کریں گے۔ انا بے شک اللہ اللہ، نیما بہت بہتر، یا وہ وعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے، تم کو، بھی کی ہی اس کی، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، سمیعن خوب سننے والا، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ دیکھیں بے شک، am I audible؟ بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے، تو بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم سب ادا کر دو، دے دو امانتیں اس کے حقداروں کی طرف، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان کہ تم سب فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ بہت بہتر نصیحت کرتا ہے تم کو اس کی، بے شک اللہ ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اس کے مطلب جو یہ آیت کا نزول ہوا ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت کی بات ہے جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے وقت کیا ہوا تھا کہ سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ جو بھی کافر ہیں ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ وہ یا تو ایمان لے کر آ جائیں یا جنگ، وہ بہت سارے اس کی کنڈیشنز رکھی گئی تھی۔ اور فتح مکہ کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انٹر ہو جائیے مکہ میں، مطلب مدینہ سے آپ مکہ کی طرف آئیے، اور وہاں کے بت گرا دیے گئے جو خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ اس کو بند کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا۔ اب یہ جو جو بت تھے، یہ جو خانہ کعبہ تھا، ایک پرٹیکولر فیملی جو تھی ان کے پاس یہ اس کی چابیاں رہا کرتی تھی۔ ہم انشاءاللہ اس کا نام، ان کا نام بتاتے ہیں۔ وہ صحابی جو تھے وہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے۔ آیا نمبر 58 ہے رائٹ یہ؟ ہاں دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے مفسرین اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان اور کلید برادر چلے آ رہے تھے، مطلب جو حضرت عثمان بن طلحہ تھے ان کے جو فور فادرز تھے، ان کے جو باپ دادا جو تھے، ان کے پاس ہی ہمیشہ خانہ کعبہ کی چابیاں رہا کرتی تھی۔
ٹھیک ہے، اور یہ انہی کے مطلب انڈر میں رہا کرتی تھی، وہی لوگ کھولا کرتے تھے اور وہی لوگ بند کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کے گیٹ کو۔ یہ نازل ان کے حق میں نازل ہوئی کہ فتح مکہ ہونے کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ ہوا تھا، اسی وقت وہ حضرت عثمان بن طلحہ اسلام لا چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اپنی طرف، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے، یعنی آج انصاف کا دن ہے اور نیکی کا دن ہے، وفا کا دن ہے۔ تو یہ انصاف کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے گھرانے کی چابیاں ہیں، تو یہ تمہیں ہی سونپی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے یہی حکم دیا کہ جس کی امانتیں ہیں وہ ان کو لوٹا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چابیاں تھیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دی۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام بھی ہے۔ یہ تو خیر اس وقت اس دور کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آج نہیں بلکہ قیامت تک کے دور کے لیے بھی کیا ہے، وہی اسی طرح سے کیا ہے اپلیکیبل ہے، امپلائڈ ہے کہ جو بھی امانتیں ہیں، جب کوئی امانت جس نے رکھوائی ہے وہ ہم سے اگر پوچھے، اپنی امانت کا سوال کرے، تو ہمیں اس کو لوٹا دینا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ان جنرل حکم بھی ہے اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حکم تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک تو وہ امانتیں دیکھیں، دو قسم کی امانتیں ہیں، ایک تو وہ امانتیں شامل ہے جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ با حفاظت ان طلب لوٹا دی جائے، جب وہ طلب کرے، طلب کرنے والا جس کی امانت ہے، جب فوراً اس کو لوٹا دی جائے۔ تو ایک تو وہ امانت جو کسی نے سونپی ہو ان کو لوٹا دینا، دوسرا عہدے اور منصب۔ دیکھیں اب ممبئی میں کیا چل رہا ہے، ووٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے، رائٹ؟ تو عہدے اور منصب ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے کہ کوئی اس ووٹ کا اہل ہے کہ نہیں، یعنی ہم ایسے ہی چور اچکو اس کو ووٹ دے دیں اور اس کو اہل مطلب کرسی بنا دیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ آنے کے بعد پھر لوٹ کھسوٹ کا کام کرتا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جب کسی کو عہدہ دیا جائے، جب کسی کو کسی منصب پر، کسی پوسٹ پر فائز کیا جائے، تو بہت سوچ سمجھ کے کہ وہ اس پوسٹ کا، اس منصب کا، اس عہدے کا حق ادا کر سکے گا کیا نہیں، یا ایسا ہے کہ بس وہ اپنی جیبیں بھرتا رہے گا اور دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں اور جو عوام ہے وہ اس میں پستی رہے گی اور یہ اپنی جیبیں بھرے گا، وہ اپنے مطلب اپنے لیے آسانیاں اور آرائشیاں کرتا رہے گا اور دوسروں کو مشکلات میں ڈالتا رہے گا۔ تو ایسے شخص کو اہل نہیں بنانا، ایسے شخص کو وہ کرسی یا عہدہ یا امانت نہیں دینی ہے ہم نے۔ تو اہل جو عہدے کے اہل ہوں، جو منصب کے اہل ہوں، انہی کو ان کا منصب دیا جائے۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد پر عہدہ منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔ مطلب آپ نے دیکھ لیا ہے تو بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ارے یہ تو نیتا کا ہی بیٹا ہے، ارے یہ تو بہت مالدار ہے تو اس کو دے دو، نہیں، کیا وہ غریب ہے لیکن وہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اس منصب کو حل کر سکتا ہے؟ تو ہم نے دیکھے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو جب وہ دیا جا رہا تھا، سوری، جب تالوت اور جالوت کی جنگ ہو رہی تھی، تو ہم تالوت کے بارے میں کیا کہا تھا لوگوں نے، ارے یہ تو بہت غریب ہے، یہ کہاں سے لڑائی کرے گا، یہ کہاں سے ہماری جنگ کو جتائے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ اس کے پاس جسمانی قوت ہے اور اس کے پاس دماغ کی اسٹریٹجیز ہیں کہ کس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنگ میں بھیج رہا ہے، اسی لیے وہ تمہارا لیڈر ہے۔ اور وہ لوگ کیا دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بہت غریب آدمی ہے، یہ کہاں سے ہمارا لیڈر بن کے جائے گا؟ اللہ نے کہا کہ جنگ کرنے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے مال نہیں بلکہ عقل چاہیے اور جسمانی قوت چاہیے، جو دونوں اس کے پاس ہیں۔ اسی لیے اللہ نے تم کو جو طالوت ہے ان کو تمہارا لیڈر بنایا، تو وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں گے وہ بہت مالدار ہے یا بہت اچھے بڑے خاندان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کسی ایسے
شخص سے انفلوئنس ہے، جو بہت عہدے دار ہے، جو بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، تو ایسے شخص کو نہیں دینا، بلکہ کیا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، کیا اس کے اندر وہ اسکل ہے، چاہے وہ مالدار نہ ہو، چاہے وہ بہت شہرت والا نہ ہو، لیکن اگر وہ اس عہدے کے لیے فٹ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، اس کو وہی عہدہ دیا جائے۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کس وقت جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن کو زندہ جاوید کتاب کہا گیا ہے، کہ جب آپ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے ماحول میں، وہی چیزیں آپ کو قرآن کریم آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس کا جو عہدہ ہے، جس کی جو پوسٹ ہے، اسی شخص کو دی جائے جو اس کا اہل ہے، جو اس کا حقدار ہے۔ اس آیت میں احکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انصاف کرنے والا عادل حکمران جو ہوتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک انسان ہے، اس کی اپنی عقل کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ اور اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ مجھے لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، تو اللہ اس کا کیا ہو جاتا ہے، ساتھی، مددگار، حامی بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ انسان انصاف کو چھوڑ کر پھر اس کا اگر حق ماننا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں موجود ہے کہ ایک حاکم جو کہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دو احکامات دیے گئے ہیں، جو جس کی امانت ہے۔ اب دیکھیں امانت باتیں بھی ہوتی ہیں، اگر کسی نے ہمیں کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھ اس نے منع کیا ہے، کسی کو بتانا مت، میں تجھے ہی بتا رہی ہوں صرف، دیکھو تم کسی کو بتانا نہیں، میں صرف آپ کو ہی بتا رہی ہوں، آپ آگے نہیں پہنچا دینا، انہوں نے منع کیا تو یہ ہم نے پہلے خیانت کر دی، تو آگے وہ چلتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے آپ سے منع کر دیا کہ یہ بات نہیں آگے پہنچانی، تو آپ کسی کے کان میں ڈال کر یہ نہ کہیں کہ اس نے منع کیا ہے تو آپ آگے نہ کہیں، بلکہ اسی نے آپ سے روک دیا تو آپ نے اب امانت میں کیا کر دی، خیانت کر دی۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جب امانتیں ہوں ان کو لوٹا دو ان تک، اور جو حکم دو، جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ خوب سن رہا ہے۔ جب ہم کسی کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ بھی سن رہا ہے، وہی نہیں سن رہی ہے، اللہ بھی ہمارے درمیان تیسرا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے عدل و انصاف کو چھوڑ کر فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب فیصلہ دیکھیں ہم نے، اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں بھی پڑھ لیا تھا کہ جب فیصلہ کیا جائے، جب دو فریقین کے درمیان، جب دو پارٹیز کے درمیان فیصلہ ہو، تو یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، دشمن ہے تو میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں چاہے وہ حق پر ہو، اور رشتہ دار ہے تو میں اس کا ساتھ دے دوں چاہے وہ ناحق ہو۔ تو دونوں چیزیں دیکھ کر چلنا ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، اگر اس نے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اگر فاطمہ کے ہاتھ سے بھی چوری ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، کیوں بتایا کہ وہ میری بیٹی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اگر وہ بھی کوئی گناہ کرے گی تو میں اس کو وہ سزا دوں گا۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم رشتہ داریاں انصاف کے وقت نہ دیکھیں، اور دشمنی بھی انصاف کے وقت نہ دیکھیں، دونوں ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے الحمدللہ، یہ ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرنے کی، اور ان کے اہلوں کو ان کی امانت حق کے ساتھ لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے جب چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کروائے لوگوں کے درمیان، تو اللہ پاک ہم عدل کے ساتھ، جس عدل میں اللہ رب العزت بھی شامل ہو، عدل کے ساتھ ہم فیصلے کریں، اللہ کے تمام احکامات پر ہم عمل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔